السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم 19 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے وظیفے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے اور چھاپنے والے ادارہ تالیفات اشرفیہ ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ان کا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر چکا ہوں۔ تو اس لیے جہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آ رہا ہے تو وہاں میرا نہیں خیال کہ شیئر نہ کرنے کی کوئی وجہ بنتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ 365 سبق ہیں، کسی نہ کسی کا تو کام ضرور آئیں گے، کوئی نہ کوئی دن یا کوئی نہ کوئی سبق ایسا ضرور ہوگا جس کو سن کر اس کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اس کو کوئی ایک ایسا سبق حاصل ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت بنا سکے۔ تو آپ کا صرف 1 سیکنڈ لگنا ہے اور شیئر ہو جائے گا اور سامنے والے کی زندگی بن جائے اور آخرت بن جائے۔ تو کنجوسی نہ کریں، فوری طور پر شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ خیر، شروع کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے وظیفے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان نکل جاتا ہے، اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس میں خیر و برکت کم ہوتی ہے، شیطان اس گھر کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ گھر میں روزانہ تلاوت کا خوب اہتمام کریں، کم از کم 1 صفحہ تو روزانہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں۔ اور گھر میں رحمت کے فرشتے نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہمارے گھروں میں تصویر کا ہونا ہے۔ ہم بچوں کی خوشی کی خاطر، اپنی خوشی کی خاطر گھروں میں بڑی بڑی تصویریں اپنی اور اپنی فیملی کی گروپ فوٹو وغیرہ لگاتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کی کوئی وجہ نہیں رہتی اور بلا وجہ رحمت کے فرشتوں سے دوری ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے جاتے تو 2 رکعت پڑھ کر جاتے۔ کتاب الزہد سے حوالہ لیا گیا ہے۔ لہذا 2 رکعت نماز کا اہتمام ہر مرد و عورت کو کرنا چاہیے۔ فرضوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا اہتمام خیر و برکت کا سبب ہوگا اور گھروں سے جھگڑوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ شوہر اور والد کو چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کر کے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کوئی بات وغیرہ کرے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اہتمام سے گھروں میں بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ منزل پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھیں اور گھر میں دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ بتایا گیا قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو لنک دے دوں گا جس کے ذریعے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ کر محبت کے لیے دعا مانگیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 40 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر 40 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔ یا ارحم الراحمین 500 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کی بہت تاثیر ہے، تو اس کو پڑھا کریں۔ یا ارحم الراحمین کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر ضرور دعا مانگا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یا ارحم الراحمین لفظ کو ضرور شامل کیا کریں۔ یا اللہ ہمیں فکر آخرت اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے، آمین۔ دوستوں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور نہ ہو تو کم از کم شیئر ضرور کریں، کیونکہ آج کل کا جو وقت چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، تو اس میں ہر گھر میں ہی جھگڑا ہے، ہر گھر میں ہی پریشانی ہے۔ تو میرے خیال سے ہر گھر کو اس کی ضرورت ہے، تو جتنا شیئر کریں گے ممکن ہے کہ کسی کی دعا آپ کو لگ جائے، یہی سوچ کر آپ فارورڈ کر دیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر آباد ہو جائے گا، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی اور آخرت بن جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔